السلام علیکم تمام عزیز ساتھیوں. دوستو، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا موضوع ہے دجال سے پہلے دنیا کی کیا حالت ہوگی اور اس کا حلیہ کیسا ہوگا، اور ایک عرب شخص کی یعنی کہ تمیم داری کی دجال سے ملاقات. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس سے متعلق تمام اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں. تو دوستو، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے، جس میں سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا. اور فرمایا کہ ان میں گھٹیا یعنی فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے. اس زمانے میں سود اور رشوت، بے حیائی، قتل و غارت عروج پر ہوگی، یعنی گمراہیوں کے اندھیرے چھائے ہوں گے. تو دوستو، دجال کا حلیہ کچھ یوں ہوگا کہ اس کے بال گھنے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی سی ہوگی، جیسے کہ کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا. دوستو، اس بات کی تصدیق بخاری شریف کی حدیث نمبر 6590 سے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی کہ گویا پچکا ہوا انگور. ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہوگی. دوستو، یہاں جنت در حقیقت آگ ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے جھک جائے گا، اس کے لیے دولت اور غذائی اشیاء کی فراوانی ہو جائے گی، اور جو شخص اس کے نظام کو نہیں مانے گا، اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر ظلم و ستم اس پر کیا جائے گا. دوستو، دجال کا فتنہ اس حد تک سخت اور فریبی ہوگا کہ صرف پختہ ایمان والا ہی خود کو بچا سکے گا. جیسے ایمان کے حالات آج ہمارے ہو چکے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے کچے لوگوں کا تب کیا حال ہو سکتا ہے. یعنی جو لوگ پیسہ اور عیاش پرستی اور دنیا کی رنگینیاں اور آسائشیں ہی چاہتے ہیں، ان کے لیے دجال کا فتنہ ایک جان لیوا زہر سے کم نہ ہوگا، اور ایسے لوگ بہت ہی آرام سے اس کے دھوکے و فریب میں پھنس جائیں گے. دوستو، ابن داؤد کی حدیث نمبر 3862 میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے، اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے. اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی یعنی دجال کی اطاعت قبول کر لے گا، کیونکہ وہ جو چیزیں اس کو یعنی دجال کو دی گئی ہیں، وہ ان چیزوں سے شبہات میں پڑ جائے گا. یعنی دجال کا فتنہ مال، حسن، قوت، غرض تمام چیزوں کا ہوگا، اور آج ایمان والے انہی دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے اور ایک دوسرے کا قتل کرتے نظر آ رہے ہیں. دوستو، حضرت فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لغم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہوں نے 1 مہینے تک سمندری سفر کیا اور سمندر کی موجیں دھکیلتی رہیں، یعنی سمندری طوفان میں وہ بڑھتے رہے۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پچھلے حصوں کو وہ نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرہ میں داخل ہونا اور جساسہ سے ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا، کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عن قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں
مسیح ہوں، ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر میں گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا؟ ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے، یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ دوستو، آپ نے مسلم شریف کی 5235ویں حدیث کے مطابق حضرت تمیم داری کا یہ واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، پھر اس کے بعد اس خیال کو رد کیا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے فرمایا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ مشرق میں ہے، اسی لیے آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا، چونکہ آپ نے اس بات کو اسی حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کو مزید نشاندہی نہیں فرمائی۔ تو دوستو، دجال کے ان سوالات اور موجودہ صورتحال پر ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ بیسان کے باغات، بحیرہ طبریہ اور زور کا چشمہ کیا ہیں اور کہاں ہیں، جو کہ دجال کے 3 سوالوں کے اہم مرکز تھے۔ اور دجال کے دور میں کیا وقت تھم جائے گا، وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ سب اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دجالی فتنے سے اور اس کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ آمین۔ شکریہ۔